بحیرہ روم کی نیلی وسعتوں میں ایک ایسا نام ڈھونڈتا تھا جو یورپ کے ساحلوں سے لے کر افریقہ کے کناروں تک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ یہ کوئی فرضی داستان نہیں بلکہ 16ویں صدی کی ایک زندہ حقیقت ہے۔ ایک ایسا بحری کمانڈر جو مسلمانوں کی سمندری طاقت کی پہچان بن گیا تھا۔ اس کا اصل نام خیر الدین تھا، لیکن دنیا اسے باربروسا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ سرخ داڑھی والا مرد جس نے عثمانی سلطنت کے جھنڈے کو سمندروں کی لہروں پر لہرا دیا۔ اس دور کے یورپی تاجر اپنے جہازوں کے رخ بدل دیا کرتے تھے اور بادشاہ اپنے بیڑے کو بندرگاہوں پر قید رکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے، صرف اس کے خوف سے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ملاح کی جو قزاقی سے ایڈمرل بن کر سمندر کا حکمران بن گیا اور جس نے اپنی پوری زندگی بحری جہاد اور مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وقف کر دی۔ خیر الدین باربروسا۔ 15ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت کی ایک دور افتادہ ساحلی جزیرے پر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا خضر۔ یہ بچہ عام نہیں تھا۔ اس کے دل میں کم عمری ہی سے سمندروں کا عشق اور مسلمانوں کی حفاظت کا جذبہ دھڑکتا تھا۔ خضر اپنے بھائی عروج کے ساتھ سمندر میں ماہی گیری کرتا تھا، لیکن قسمت نے ان دونوں کو صرف مچھلیاں پکڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اسپین میں مسلمانوں اور یہودیوں پر ظلم بڑھا اور ہزاروں لوگ جلا وطنی پر مجبور ہوئے، تب عروج اور خضر نے اپنے چھوٹے سے جہاز کو پناہ گزینوں کے لیے نجات کا وسیلہ بنا دیا۔ وہ سمندری راستوں پر گشت کرتے، قیدی مسلمانوں کو آزاد کراتے اور انہیں شمالی افریقہ کے محفوظ ساحلوں تک پہنچاتے۔ یہ صرف رحم دلی نہ تھی، یہ ایک جدوجہد تھی، ایک مشن تھا جس نے خضر کے دل میں ایک نیا عزم پیدا کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور عروج اور خضر دونوں سمندروں پر اپنی مہارت اور بہادری کے باعث مشہور ہو گئے۔ یورپی طاقتیں انہیں قزاق کہتی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ سمندری محافظ تھے۔ عروج کی شہادت کے بعد خضر نے اپنی قیادت میں ایک عظیم بیڑا بنا لیا اور سلطنت عثمانیہ نے اسے اپنی بحری طاقت کا سربراہ مقرر کر دیا۔ یہی وہ دن تھا جب خضر کو خیر الدین کا لقب دیا گیا، یعنی دین کا خیر خواہ۔ اس کے بعد جیسے بحیرہ روم کی لہریں بھی اس کے حکم کے تابع ہو گئی، یورپ کے ساحلی شہروں میں اس کا نام سن کر گھنٹیاں بجا دی جاتی اور جہاز بندرگاہوں میں پناہ لینے لگتے۔ یہ کہانی اب تیز رفتار موڑ لینے والی تھی، اور وہ موڑ اس کی سب سے بڑی بحری فتح کا تھا جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جب یورپ کی سب سے بڑی بحری طاقتیں مل کر بحیرہ روم پر قبضے کے خواب دیکھ رہی تھی، اس وقت خیر الدین باربروسا اپنے جہازوں کے ساتھ سمندر کی خاموش لہروں میں ایک طوفان کی طرح ابھر رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بحیرہ روم کے کنارے پر یورپی قلعے مسلمانوں کے لیے خطرے کی علامت بن چکے تھے، مگر باربروسا کے ذہن میں ایک ہی نقش تھا کہ اس نیلگو سمندر کو دوبارہ مسلمانوں کی طاقت کا نشان بنایا جائے۔ عثمانی سلطنت نے اسے مکمل اختیار دیا اور سب سے بڑا بحری بیڑا سونپ دیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب تاریخ نے ایک ایسی جنگ دیکھی جو آنے والی صدیوں تک یاد رکھی گئی۔ 1538 میں جنگ پریویزا کا میدان سج چکا تھا۔ ایک طرف یورپ کے اتحاد کا سب سے بڑا بحری بیڑا اور دوسری طرف خیر الدین باربروسا کی کمان میں مسلمانوں کا بیڑا تھا۔ دشمن کے پاس تعداد زیادہ تھی، توپیں زیادہ تھی، لیکن باربروسا کے پاس وہ طاقت تھی جو تعداد سے نہیں ماپی جا سکتی۔ عقل، تجربہ اور اللہ پر بھروسہ۔ وہ اپنے جہازوں کو ایک خاص انداز میں ترتیب دیتا، دشمن کو غلط سمت کھینچتا اور پھر اچانک پوری قوت کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتا۔ جنگ کے دوران اس کی آواز سمندر میں گونج رہی تھی، جیسے ہر سپاہی کے دل میں ہمت کا طوفان بڑھتی ہو۔ جب دھوئیں اور بارود کے بادل چھٹے تو بحیرہ روم کی نیلگو لہریں عثمانی پرچم کے سرخ رنگ سے سجی ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ سمندر کا بادشاہ کون ہے۔ یہ اعلان تھا کہ حاکمیت صرف اللہ کی، اور اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اس کے بندے ہمیشہ سرگرم رہیں گے۔ فتح پریویزا کے بعد بحیرہ روم کا نقشہ بدل چکا تھا۔ یورپی طاقتیں جو کبھی سمندر پر اپنی حکمرانی کا غرور رکھتی ہیں، اب خیر الدین باربروسا کا نام سنتے ہی اپنے جہازوں کو بندرگاہوں میں چھپا لیتی تھی۔
اس کی بہادری اور حکمت عملی نے مسلمانوں کو نہ صرف سمندر میں برتری دلائی بلکہ یورپ کے ساحلوں پر خوف کی لہر دوڑا دی۔ قسطنطنیہ کے بازاروں میں بچے کھیل کھیل میں اس کا نام لیا کرتے تھے، سپاہی فخر سے اس کے کارنامے بیان کرتے اور بوڑھے ملاح اس کے جنگی منصوبوں کو سمندر کی داستانوں کی طرح بیان کیا کرتے تھے۔ مگر یہ عظیم جنگجو جانتا تھا کہ سمندر کی موجوں کی طرح زندگی ہمیشہ وفا نہیں کرتی۔ بڑھتی عمر اور طویل جہاز رانی نے اس کے جسم کو تھکا دیا تھا، لیکن اس کا دل آج بھی ویسا ہی مضبوط تھا جیسا پہلی فتح کے دن تھا۔ وہ پرعزم تھا، مگر آخر کار 1546 میں جب وہ قسطنطنیہ کے کنارے اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا تھا، اس نے دنیا کو الوداع کہا۔ اس کی تدفین بڑے اعزاز کے ساتھ ہوئی اور آج بھی اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر عثمانی تاریخ کے وہ سنہری باب یاد آ جاتے ہیں جن کو دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی۔ لوگ آج بھی اس کی قبر پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ خیر الدین باربروسا صرف ایک بحری کمانڈر نہیں تھا، وہ ایک سمندر کا محافظ تھا، ایک قوم کا فخر تھا اور ایک ایسی داستان تھا جو وقت کے بہاؤ میں کبھی مٹ نہیں سکتی۔ یہ تھی خیر الدین باربروسا کی وہ داستان جس نے سمندروں کے نقشے بدل دیے۔ اگر آپ تاریخ کی ان سچی اور غیر مسخ شدہ کہانیوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کے لیے ہم نے پہلے ہی ایک ڈاکومنٹری شیر شاہ سوری تیار کر رکھی ہے، اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے۔ وہاں آپ کو ایک اور ایسے ہی ہیرو کی کہانی ملے گی جس نے زمینی جنگوں میں وہی کارنامے کیے جو باربروسا نے سمندر پر کیے۔ اگلی تاریخ ساز کہانی میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے یاد رکھیں کہ تاریخ صرف ماضی نہیں، یہ ہماری پہچان ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ اپنے ماضی کو آگ لگا بیٹھتی ہے۔